الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ بڑی فضیلت والا ہے. سارے کے سارے زمانے کو، سارے کے سارے وقت کو، سارے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور وہی اپنی قدرت سے، وہی اپنی رحمت سے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت عطا فرماتا ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے، وقت کے کچھ حصے کو کچھ حصے پر فضیلت عطا فرماتا ہے. چنانچہ اسی نے رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، جمعے کے دن کو باقی ایام پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح اس عشرے ذی الحجہ کو باقی دنوں پر فضیلت اور ایک خاص شان عطا فرمائی ہے. اور اس عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ تبارک و تعالی کا کسی بات پر قسم کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا اس کے تقدس کو بتلاتا ہے، اس کی عظمت کو بتلاتا ہے، اس کی فضیلت کو بتاتا ہے. اور دوسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں، اعمال میں، دوسرے دنوں میں اعمال اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر اعمال محبوب ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک رات میں عبادت کر لے تو 1 رات کی عبادت کا ثواب، لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے گا. اتنی فضیلت والی یہ راتیں ہیں اور اتنے فضیلت والے یہ دن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ دن اور یہ راتیں عطا فرمائی ہیں. تو ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے. کچھ ہی دن باقی ہیں، چند دن باقی ہیں کہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، قربانی کے دن آنے والے ہیں. اس میں ہم قربانی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایام ہمیں نصیب فرمائے، وہ ایام ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے قربانی کی دنوں میں، وہ قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے. اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے قربانی کی. لیکن ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے صرف ذبح کر دینے کا. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے صرف خون بہانے کا. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے صرف گوشت کو کھا لینے کا یا گوشت تقسیم کر دینے کا. اس سے آگے ہم کچھ نہیں سوچتے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں قربانی نام ہے جانور کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، ہم اپنے من پسند کی چیزوں کو قربان کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنی من پسند کی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا. یہ ہے قربانی، کہ انسان قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی قربان کرے. انسان جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی قربان کرے. انسان جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت کو بھی قربان کرے. انسان جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر دے، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دے. یہ ہے قربانی. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانور ذبح کر دیں، قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم خون بہا دیں. قربانی ریاکاری کا نام نہیں ہے، قربانی شہرت کا نام نہیں ہے، قربانی دکھاوے کا نام نہیں ہے.
قربانی نام ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی نکال دیں، ہمارے اندر جو مال کی محبت ہے اس کو بھی قربان کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے پیاری سی پیاری چیز کو قربان کر دیں، یہ ہے قربانی۔ اللہ کے حکم کے سامنے محبوب ترین چیز قربان کر دیں، یہ ہے قربانی۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، شہرت سے بچائے۔ قربانی صرف ہم کریں تو اللہ کے لیے کریں، اگر ہم کوئی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے، اگر صرف شکل باقی ہے روح باقی نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ نماز ایک شکل ہے، رکوع کرنا، سجدے کرنا، تشہد کرنا، قیام کرنا، یہ ایک شکل ہے عبادت کی، اس کی روح اخلاص ہے۔ روزے کی ایک شکل ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنا، یہ عبادت کی ایک شکل ہے، اس کی روح اخلاص ہے۔ بغیر اخلاص کے نہ تو نماز قبول ہے، بغیر اخلاص کے نہ تو روزہ قبول ہے، بغیر اخلاص کے حج بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی بھی ایک شکل ہے اور ایک روح ہے۔ قربانی کی شکل ہے جانور کو ذبح کر دینا، خون بہا دینا، اور اس کی روح اخلاص ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ چاہے جتنا بڑا ہم جانور ذبح کر دیں، چاہے جتنا مہنگا ہم جانور ذبح کر دیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے گوشت کی، ایسے جانور کی، ایسے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کی جا رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، دکھاوے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے یا شہرت اور نام و نمود کے لیے قربانی کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے، تقویٰ ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے قربانی کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو جتنا زیادہ قربانی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی مقرب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا ہی خاص آدمی ہوگا، خاص بندہ ہوگا، اور اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو پھر دوستو بزرگوں، ہم قربانی کریں، ضرور بھی ضرور کریں، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں، ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، وطن چھوڑنے کا حکم ہوا جب، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، مال کی محبت کو چھوڑ دیا، اولاد کی محبت کو قربان کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو لے جا کر بیابان میں جنگل میں چھوڑاؤ۔ وہ چٹیل میدان تھا، سنسان جنگل تھا، وہاں نہ ایک دانہ تھا، نہ ایک گھاس تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی محبت قربان کر دی، بیوی کی محبت کو قربان کر دیا، وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں جب حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے لبیک فرمایا کہ میں تیار ہوں قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے اصل محبت۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی تو بالکل اس کے الٹا ہے، برعکس ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم چھوٹی سی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے چھوٹی سی تمنا قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو قربان کر دیں گے لیکن اپنی آرزو کو قربان نہیں کریں گے، اپنی تمنا کو قربان نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کریں گے۔ جب منادی پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم اس وقت اپنی میٹھی نیند کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان نہیں کرتے، اپنی میٹھی نیند کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔
اپنے مال کو قربان نہیں کرتے، اپنی اولاد کی محبت کو قربان نہیں کرتے، ہاں اللہ کے حکم کو ضرور ہم قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کی فرما برداری ہے؟ محبت تو یہ ہے، فرما برداری تو یہ ہے، قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں۔ تو قربانی کرنے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اتنا ہی مقرب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اتنا ہی خاص ہوگا۔ اب قربانی کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ دو تین مسئلے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قربانی اس شخص پہ ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس روپیہ موجود ہو، یا سامان موجود ہو، یا ضرورت سے اتنا زائد سامان موجود ہو کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہو۔ اور آسان انداز میں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کے پاس اتنی مالیت ہے، وہ چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے سامان کی شکل میں ہو، اگر اتنی مالیت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی ضروری ہے قربانی۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ بھی یہ ہے کہ پورے مال پر سال گزرنا شرط ہے، قربانی میں پورے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جو 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان ایام میں کسی بھی وقت آپ کے پاس اتنا مال آ جائے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کا مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں ہے کہ آپ کے پاس مال ہو ایسا جس کو آپ بیچتے ہو، تجارت کا مال ہو، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہو، چاہے وہ بیچنے کے لیے ہو، چاہے وہ ایسے ہی رکھا ہوا، اس کو بھی اس میں شامل، اس کی قیمت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے جو بہت اہم فرق ہے، 2 فرق تو یہ ہو گئے کہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور دوسرا فرق تو یہ ہو گیا کہ مال کا تجارت والا ہونا شرط نہیں ہے، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ضرورت سے جو زائد سامان آپ کے پاس رکھا ہوا ہو اس کی قیمت بھی اس میں جوڑی جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ سامان، آپ کے پاس کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، آپ اس میں رہتے نہیں ہیں، مکان پڑا ہوا ہے، آپ اس میں رہتے نہیں ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہے، فرنیچر آپ کے پاس لگا ہوا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی اس میں شمار ہوگی۔ برتن آپ کے پاس رکھے ہوئے گھروں میں جو سالوں سال استعمال نہیں ہوتے، ان کی قیمت بھی اس میں جوڑی جائے گی۔ آپ کے پاس 1 سے زائد گاڑیاں ہیں کہ 1 گاڑی یا 2 گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، باقی ایسے ہی کھڑی ہوئی ہیں، ان کی قیمت بھی آپ شمار کریں گے۔ ایسے ہی آپ شمار کرتے جائیے وہ سامان جو آپ کی ملکیت میں ہو لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کی مالیت بھی آپ جوڑیں گے۔ ان سب کی مالیت جوڑ کے اگر آپ اتنے کے مالک ہو جاتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر کہ 52.5 تولہ آپ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ کس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے درمیان بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس کے نام سے قربانی کریں۔ گھر میں کئی افراد رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ابا قربانی کر لیں گے، قربانی ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو صاحب نصاب ہو، اگر گھر کے اندر کئی افراد ہیں اور ہر ایک الگ الگ صاحب نصاب ہے تو الگ الگ قربانی سب کے اوپر واجب ہوگی۔ ہاں اگر صرف والد کے اوپر وہ نصاب پہنچتا ہے، والد اس نصاب کو پا لیتے ہیں تو والد کے اوپر ہوگی، بیٹوں کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ نصاب ہر شخص کو پہنچ رہا ہے، ہر شخص اتنے پیسوں کا مالک ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات جو پہلی مرتبہ قربانی کرتے ہیں وہ کہتے نہیں پہلی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، آپ نے کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی قربانی کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے، یہ عام مسئلہ سمجھ لیں کہ قربانی تو اسی کے نام سے ہوگی جس کے اوپر واجب ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی الگ قربانی ہوگی، یا تو آپ الگ
اس کا جانور لیں یا آپ الگ حصہ اس کا لیں، یعنی اپنی قربانی واجب تو ادا ہی کرنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلی قربانی ہم اپنے نام سے نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پہلے آپ واجب قربانی کریے جو آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کریے۔ اور ایک بات جو اور لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ابا کے نام قربانی ہو جائے گی، اگلے سال امی کے نام قربانی ہو جائے گی، اس کے اگلے سال بڑے لڑکے کے نام قربانی ہو جائے گی، اس کے اگلے سال چھوٹے لڑکے کے نام قربانی ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ایک سال ان کے نام، ایک سال ان کے نام، ایک سال ان کے نام۔ یہ سلسلہ بھی غلط ہے۔ جس کے اوپر قربانی نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، نہیں فرض ہے، نہیں لازم ہے، نہیں واجب ہے، تو اس کا مواخذہ تھوڑی نہ ہوگا قیامت کے دن، اس کی پوچھ گچھ تھوڑی ہوگی قیامت کے دن۔ ہاں، جس کے اوپر واجب ہے اسی کے نام سے قربانی ہوگی۔ اب چاہے وہ اس کے اوپر ہر سال اگر واجب رہی تو ہر سال قربانی ہوگی، دوسرے سال 2 لوگوں پر واجب ہو گئی تو 2 قربانیاں ہوگی، تیسرے سال 3 لوگوں پر واجب ہو گئی تو 3 قربانیاں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ عورتیں ان کی مالک ہوتی ہیں، اور آدمیوں کے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے آدمی اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اس نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آدمی پر الگ قربانی ہوگی، اور اگر عورت اس نصاب کو پہنچ رہی ہے تو عورت پر الگ قربانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر قربانی کر دے تو اس کی بیوی کی طرف سے قربانی ساقط ہو جائے گی، مان لی جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر پر الگ قربانی ہے اور عورت پر الگ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس تو زیور ہوتا ہے لیکن آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ قربانی کرا سکے، یعنی وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، تو پھر آدمی کے اوپر قربانی نہیں ہے، صرف عورت کے اوپر قربانی ہے۔ وہ عورت قربانی کرائے، چاہے تو شوہر سے پیسے لے لے، چاہے تو ادھار لے لے، یا اس مال کو بیچے، اس کا کچھ حصہ بیچے اور قربانی کرائے۔ بہت سارے مسئلے ہیں جو ہمارے سماج میں غلط مشہور ہیں، غلط لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، وہ کون کون سے یہاں گنائے جائیں۔ بہرحال قربانی کی بڑی فضیلت ہے، قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسئلے ہیں، وقت بھی کم ہے، کن کن مسئلوں کو بتایا جائے؟ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آئیں بلند آواز سے، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد خطبے دیے جاتے ہیں، ان خطبوں کا سننا ضروری ہے، واجب ہے، ہر شخص بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ اور ان خطبوں کو توجہ سے سنیں۔ تو یہ چند مسائل تھے، چند فضائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔